اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9 کلاس۔ آج ہم سورہ احزاب آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہماری جو ہے وہ آیت نمبر 8 تک کمپلیٹ ہو گئی تھی، 1 to 8 ہماری آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے 14 تک کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ لفظی ترجمہ دیکھیے اس کا، یا ایہا الذین، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم اپنے اوپر، اذ جاءتکم جب تم پر چڑھ آئے، جنود لشکر، فارسلنا ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن آندھی، وجنودن اور لشکر، لم تروہا تم نے انہیں نہ دیکھا، وکانا اور ہے، اللہ بما اسے، تعملون تم کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا۔ جی، اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں یہ سورت کا نام غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق ہے، جس میں ایک غزوہ خندق کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے، تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کروا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر یہ فضل اور احسان فرمایا کہ جب ان کے دشمن ان پر حملہ آور ہوئے، ان کے حملہ آوروں کو اللہ تعالیٰ نے شہر مدینہ سے بھگا دیا، اور پھر ان کے دشمنوں کو شکست فاش ہوئی۔ یہ کب ہوئی تھی؟ غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد کروا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی تھی، کیسے کی تھی؟ فرشتوں کے ذریعے کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ ویسے تو جتنے بھی غزوات ہوئے اس سے پہلے، غزوہ بدر، غزوہ احد، پھر یہ غزوہ خندق، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ مومنوں کی کسی نہ کسی طرح سے مدد فرماتا ہے، جس طرح اور مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ہر غزوے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو اسی طرح سے اس غزوے میں بھی جب کافر جو ہے وہ چاروں طرف سے آ گئے اور مسلمان محصور ہو کے رہ گئے تھے، تو ایک صحابی حضرت سلمان فارسی تھے جو کہ ایران سے آئے تھے، اور ان کو جنگی پلاننگ کا جو ہے نا بڑا تجربہ بھی تھا، ان کو اندازہ تھا، تو ان کے کہنے پہ، یعنی انہوں نے جو ہے تجویز دی تھی کہ خندقیں کھود دی جائیں، تو بہت ساری جو ہے وہ خندقیں کھودی گئی تھی۔ اس سے یہ ہوا تھا کہ کفار جو تھے وہ ایک حد تک بند ہو گئے تھے اور آگے نہیں آ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی بھیجی دشمن کے لشکر پر، جس سے ان کے تمام خیمے جو ہے وہ اکھڑ گئے تھے اور ہر چیز تہس نہس ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ نہ چولہے جلا سکتے تھے، نہ ہی کھانا بنا سکتے تھے، تو اس لیے وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آندھی بھیجی تھی جس سے ان کی ساری پلاننگ جو ہے کفار کی تہس نہس ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی اس نعمت کو یاد کروا رہا ہے کہ وہ میری نعمت یاد کرو جب میں نے ایک آندھی بھیجی تھی اور ایسا لشکر بھیجا تھا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے تھے مدد کے لیے جن کو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب آیت نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اذ جب، جاءوکم وہ تم پر آئے، من سے، فوقکم تمہارے اوپر، ومن اسفل اور نیچے سے، منکم تمہارے، اور اذ اور جب،
زاغت الابصار، کج ہوئی، چندیا گئی، یعنی تمہاری آنکھیں جو ہے وہ چندیا گئی، آنکھیں، وبلغت اور پہنچ گئے، قلوبو دل، حناجرہ گلے، وتظنون اور تم گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون بہت سے گمان۔ اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب کفار تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر حملہ آور ہوئے، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم اللہ کے تعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مسلمانوں سے، مومنوں سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب کفار نے تمہارے اوپر ہر طرف سے حملہ کر لیا، تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا، تو تمہاری آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں مختلف قبائل کے لوگ شامل تھے، اور اس میں کچھ یہود تھے، کچھ کافر بھی تھے، اور کافی سارے اس میں لوگ تھے، لیکن اصل میں ہوا کیا کہ جب کفار نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، مسلمان محصور ہو گئے، ٹھیک ہے، محصور ہو کے رہ گئے۔ تو ان لوگوں میں جن کی تعداد جو ہے وہ 3000 کے قریب تھی، لیکن وہ سارے ایمان والے نہ تھے، ٹھیک ہے۔ اصل میں پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو یہ مدینہ کے جو بھی لوگ ہیں وہ کفار مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ منافق تھے، وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق تھے لیکن دل ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن بظاہر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی کفار نے ہر طرف سے گھیر لیا، حملہ کیا، تو وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، اندر سے خوفزدہ ہو گئے، اور وہ لوگ بھاگنا چاہتے تھے، جتنے بھی لوگ منافق تھے، دوگلے تھے، یعنی دل کے اندر ان کے ایمان نہیں تھا، وہ لوگ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کسی طرح ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ہماری جان بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اجازت طلب کرنے لگے اور طرح طرح کے بہانے گڑنے لگے کہ ہمیں جانے دیں، کیونکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اکیلے ہیں، ہماری فیملی کو پرابلم ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے کرنے لگے۔ اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دل کا بھی پتہ تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں روکا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جو مومنین ہیں، جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اور جو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں روکا، اور جو جانا چاہتا تھا آپ نے کہا کہ وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ 3000 کے قریب ان کی تعداد تھی، لیکن جس میں سے اصل ایمان والے جو تھے وہ صرف 300 تھے، باقی جو تھے سارے دوغلے اور منافق لوگ تھے، اور وہ مسلمانوں کو بھی طرح طرح سے ان کو بھی پریشان کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی یہاں سے نکل جائیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ یہاں سے نکلیں تو ہمارے اوپر بھی شک نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا نہ دے، سب کو ہی اس کی سزا ملے، تو وہ اس طرح کی کچھ ان کی پلاننگز تھی، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے ہر کسی کے دل کا حال جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دے، بے شک اللہ ہی کافی ہے نبی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہنالکا یہاں، ابتلی، آزمائے گئے، المؤمنون مومن، وزلزلو اور وہ ہلائے گئے، زلزالن ہلایا جانا، شدیدن شدید۔ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا تھا۔ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ پاک یہ فرما رہا ہے، اس میں مومنوں کی بھی آزمائش تھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ مومن تھے ہی نہیں، یعنی منافق تھے، ان کے دل جو ہے وہ دونوں طرف تھے، دوغلے تھے وہ لوگ، لیکن ساتھ ساتھ اس میں مومن، جو سچے مومن تھے، ان کی بھی آزمائش تھی، کیونکہ جب سخت آندھی چل رہی تھی اور دوغلے لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے،
اور وہ بار بار مومنوں کے پاس آ کے ان کو بھی ورغلاتے تھے کہ تم لوگوں کو بھی یہاں سے جانا چاہیے. تو یہ ایک طرح سے جو مومن تھے، جو سچے مسلمان تھے، ان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی کہ وہ کس طرح سے ثابت قدم رہیں گے اور کس طرح سے وہ انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے اور چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا. وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنے زیادہ مخلص ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب کہنے لگے، وَإِذْ اور جب، یقولو کہنے لگے، المنافقون منافق، والذین اور وہ جن کے فی قلوبہم دلوں میں، مرض روگ، ما وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا گیا، اللہ و رسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر غرورا دھوکہ دینا. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اب وہ لوگ کیا کہنے لگے. اور اس وقت منافق جن لوگوں کے دلوں میں شک، بیماری تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ صرف دھوکے کا وعدہ تھا. ٹھیک ہے. یعنی اب وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکے کا وعدہ ہے. جیسے ہی کفار نے حملہ کیا ان پہ، کفار چاروں طرف سے آئے اور وہ محصور ہو گئے. تو یعنی ان کی جو ہے یہ آزمائش دو تین طرح سے ہو رہی تھی کہ وہ ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو کافر لوگوں کو جب اپنی فکر پڑی تو وہ چاہتے تھے کہ مومن بھی ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ان پر کوئی شک نہ کرے. ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. تو کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ دوغلے تھے، تو وہ اس چیز سے ڈرنے لگے. وہ اللہ اور اس کے رسول پر مکمل یقین نہیں رکھتے تھے، اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. لیکن اس میں سے پھر ان کو بھی آزمایا گیا. جو مومن تھے بے شک وہ جو ہے وہ ثابت قدم رہے، انہیں اللہ اور اس کا رسول ہی کافی تھا. آیت نمبر 13. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب، قالت کہا، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یا اہل یسربہ اے یسرب مدینہ والو. یسرب مدینہ کا پرانا نام ہے. لا مقامہ کوئی جگہ نہیں، لکم تمہارے لیے، فرجیو لہٰذا تم لوٹ چلو. ویستأذنوا اور اجازت مانگتا ہوں، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی سے، یقولون وہ کہتے تھے، انا بے شک، بیوتن ہمارے گھر، عورتن غیر محفوظ ہیں، وما ہی حالانکہ وہ نہیں تھے، بعورتن غیر محفوظ، ان یریدون وہ نہیں چاہتے تھے، الا مگر فرارن فرار. یہاں پہ پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یسرب والو، اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم واپس جاؤ. اور ان کا دوسرا فریق نبی سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ صرف بھاگنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہ لوگ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہم لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہماری فیملی کو پرابلمز ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں. تو وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. جنگ میں آنے سے پہلے سارے لوگ جو ہے وہ اپنی فیملی کو ایک جو ہے وہ حفاظت والے مقام پر پہنچا کر آئے تھے. ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اور بے شک یہ ان لوگوں کی چالیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں سے واقف تھا. اللہ نے کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے اس کو جانے دے، کیونکہ موت تو آ کے رہنی ہے نا. اگر جنگ کے میدان سے یہ لوگ بچ بھی جاتے ہیں لیکن موت کا ایک دن مقرر ہے. یہ ان کو گھر بیٹھے بھی موت آ کر ہی رہے گی. وہ اس سے جتنا بھی بھاگیں وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے. آیت نمبر 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اور اگر، دخلت داخل ہو جائے، علیہم ان پر، من سے، اقطارہا اس مدینہ کے اطراف، ثم پھر، سئلو ان سے چاہا جائے، الفتنہ فساد، لآتوہا تو وہ ضرور اسے دیں گے، وما تلبسو اور نہ دیر لگائیں گے، بہا اس گھر میں، الا مگر، صرف یسیرا تھوڑی سی. اور اگر مدینہ کے چاروں اطراف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوتے، پھر ان سے شرک طلب کیا جاتا تو وہ ضرور شرک کر لیتے اور اس میں ذرا دیر نہ کرتے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں اللہ پاک یہی فرما رہا ہے کہ اگر مدینہ کے چاروں
اطراف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوتے پھر ان سے شرک طلب کیا جاتا تو وہ ضرور شرک کر لیتے اور اس میں ذرا دیر نہ کرتے۔ یعنی انہی لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ منافق تھے اور ان کے دل خالص نہیں تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اور یہ دل ہی دل میں کفار کا ساتھ دے رہے تھے، اور یہ بظاہر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آ گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خبردار کیا ہے کہ یہ یہودی منافق لوگ جو ہیں کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ ممتحنہ میں سب سے پہلی بات آپ نے یہی پڑھی تھی کہ کفار جو ہیں یہودی جو ہیں منافق ہیں اور یہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے، ان سے دوستی نہیں رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی یہ آپ کے قریب ہو جائیں، جتنی بھی آپ سے ہمدردی کر لیں، جتنا بھی یہ آپ سے خلوص برت لیں، لیکن یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو جیسے ہی موقع ملے گا یہ آپ پر پیٹھ پیچھے حملہ کریں گے۔ اس طرح سے جتنے بھی منافق لوگ تھے وہاں سے واپس جنگ کے میدان سے واپس بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری آیت نمبر آج 9 سے 14 تک کمپلیٹ ہو گئی ہیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے لیکچر میں اس کو آیت نمبر 15 سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔